بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، بہت بہت شکریہ. اقبال فہمی کی اس نشست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اقبال اور قرآن کے ٹاپک سے شروع رکھی ہوئی ہے، اور اس سلسلے کا آج غالباً تیسرا سیشن ذہنوں میں تازہ ہو جائے تو میں یہ عرض کر دوں. ہم نے یہ بات کی تھی کہ اقبال اور قرآن کے موضوع سے جو بات ذہن میں آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے قرآن مجید سے متعلق جو اشعار لکھے ہیں، یا جن اشعار میں قرآن مجید کی کسی آیت کا حوالہ ہے یا کسی آیت کی تفسیر کا حوالہ ہے، تو وہ یہاں پہ زیر بحث آئے گا. ایک یہ ہے، تو اس کو میں نے کہا تھا کہ ہم اس بات کو پوسٹ پون کر رہے ہیں. آخری سیشنز میں ہم وہ اشعار بھی انشاءاللہ پڑھیں گے جس میں انہوں نے اس طرح کی بات جو ہے وہ کی ہے. اس کی میں نے مثال بھی آپ کو دی تھی. مثال کے طور پہ جیسے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فار ایگزامپل یہ آیت ہے، تو ادھر آپ کو مل جائے گا کہ تجھ کو پرکھتا ہے یہ، تجھ کو پرکھتا ہے یہ، ہے نا. تو وہ اصل میں اس آیت کے کوئی الفاظ تو وہاں ذکر نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آیت کی کوئی تفسیر یا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس سے یعنی انفلوئنسڈ ہیں، اور وہاں پہ اس آیت کی ایک طرح سے تفسیر بیان ہو. یعنی وہی بات جو لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں ہے، وہی بات وہاں پہ ایک مصرے میں بیان ہوگی. تو یہ والا جو حصہ ہے، یعنی اس طرح کی جو چیز ہے، یہ ہم انشاءاللہ آخری سیشنز میں کریں گے. پھر اقبال اور قرآن کے حوالے سے یہ جو نشستیں ہو رہی ہیں، ان میں کیا ہے، تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کا ایک اوور آرکنگ میسج جو ہے کہ قرآن کسی ایپسٹیمک کانسیپٹ کے بارے میں جو بتاتا ہے، وہ اقبال کیسے پیرافریز کرتے ہیں. یہ بات مثال کے طور پہ یہ ہم نے پچھلی نشست میں غالباً یہ بات کی تھی کہ ملوکیت کے بارے میں غالباً ہم نے، آج کی بھی اس میں ملوکیت ہے، پچھلی مجھے بھول گیا کہ ہم نے 2 دن پہلے، یعنی قرآن مجید کا کون سا وہ کانسیپٹ تھا جس کو علامہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ کیا ہے. آج والے میں البتہ ملوکیت پر ایک بات ہوگی کہ قرآن مجید کا کیا کانسیپٹ ہے ملوکیت پر. ملوکیت سمجھتے ہیں نا، ڈکٹیٹرشپ. تو یہ ہے اصل میں ہمارا تھیم. یہ میں آپ کو عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا. ایک یہ کہ قرآن مجید کی آیات سے متعلق علامہ اقبال اپنے اشعار میں ان کا ذکر کر کے یا اس کی تشریح کا ذکر کر کے اس کو بتانا، اور دوسرے یہ کہ وہ پورا ایپسٹیمک تھیم جو ہے اس کے بارے میں کچھ قرآن مجید کی روشنی مہیا کرنا. تو یہ دوسرا والا جو ہے سیشن، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. یہ جاوید نامہ سے کچھ اشعار، یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کوئی ترتیب سے ہم نہیں پڑھ رہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کتاب ہم نے شروع کی ہے اور ترتیب سے کر رہے ہیں. ہماری اس نشست کا جو میتھڈالوجی ہے، جو پیڈاگوجی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو تھیمیٹیکلی لے کے چلتے ہیں، ایک مضمون لے لیتے ہیں. جیسے فلسفہ ہے، جیسے تصوف پہ ہم نے گفتگو کی، فلسفے پہ کی، اور اس طرح اب قرآن مجید میں سے جو موضوعات وہ لے رہے ہیں اس سے متعلق ہم بات کرتے جا رہے ہیں. جیسے آج قرآن مجید آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ملوکیت اور جمہوریت کے متعلق جو گفتگو کرے گا، تو اس تھیم کو ہم لے کے چلیں گے. تو اس تھیم سے متعلق یا اس موضوع سے متعلق جو مختلف اشعار مختلف کتابوں میں ہیں، ان کو ہم لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کسی کورس کی طرح سے اس کو پڑھ رہے ہیں، کسی کریکولم کی طرح سے نہیں. ہم اصل میں وہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ علامہ اقبال ہمیں وہ کیسے انلائٹن کرتے ہیں کہ اس کنسیپٹ کے بارے میں قرآن مجید کیا ہے. یہ بات واضح ہوگی نا جی؟ اس پہ اگر کوئی سوال ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. تو ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جاوید نامہ کے اشعار ہیں. پہلے دل با آیات مبین دیگر ببن. آیات مبین یعنی قرآن مجید، یعنی قرآن مجید کی جو ورسز ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ علامہ کے کلام میں یہ لفظ جو مبین ہے، یہ مبین کے تلفظ کے ساتھ بھی آیا ہے. وہ اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. مبین یعنی میم کے اوپر زبر، اس کا مطلب ہوتا ہے مت دیکھو. ببینت سے، ببینت بی اور مبی اس کی نگیشن ہے. تو وہ اور چیز ہے. فارسی میں ہے دونوں فارسی، ہاں مطلب عربی کیا ہے یہ، لیکن وہ والا فارسی کا ہے، یہ عربی کا ہے اور فارسی میں بھی مستعمل ہے. لیکن مطلب یہ شاعری فارسی کی ہے. ہاں یہ تو شاعری فارسی. پورا کی پورا جاوید نامہ فارسی کا ہے. جی پورا جاوید نامہ پورا فارسی. جی اوکے. جی. تو جاوید نامہ کا میں نے پچھلی دفعہ تھوڑا سا تعارف کرایا تھا نا کہ جاوید نامہ اصل میں علامہ اقبال کا، جیسے آپ نے اگر دیکھا اپنا ڈیوائن کامیڈی کا نام سنا ہے نا آپ نے، دانتے کی جو ڈیوائن کامیڈی کا جو اس کا جو تھیم ہے، جو اس کا جانرا ہے، اسی جانرا پہ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے.
جاوید نامہ. اس میں علامہ صاحب ایک دریا کے پہ جاتے ہیں شام کو اور مولانا روم کے بارے میں کچھ اشعار پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مولانا روم کی روح وہاں پہ حاضر ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ وہ خطاب شروع ہو جاتا ہے, بات چیت شروع ہو جاتی ہے. جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو پھر مولانا روم ان کو لے کے اپنے ساتھ سیر کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ آسمانوں کی سیر ان کو کرواتے ہیں. پھر فلک قمر پہ جاتے ہیں, پھر فلک عطارد پہ جاتے ہیں, مختلف آسمانوں کی سیر کرتے ہیں. تو جب وہ سیر کے لیے آسمانوں پہ جاتے ہیں تو مختلف آسمانوں پہ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف بڑی بڑی شخصیات سے, جیسے ہاں بڑے بڑے, جیسے جمال الدین افغانی ہیں, سعید علیم پاشا, بڑے بڑے لوگ ہیں, غالب ہیں اور بہت سارے لوگ. تو ان شخصیات سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ہر شخصیت کے مطابق علامہ اقبال ان سے گفتگو کر رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ ساری گفتگو کے علامہ اقبال ان سے کیا کہہ رہے ہیں اور وہ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ساری جاوید نامہ اس لحاظ سے بڑی حکمت والی کتاب بھی ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو بڑے لوگ ہیں, بڑی شخصیات ہیں, وہ ان کو کیا روشنی دے رہے ہیں, وہ ان کو کیا سمجھا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں. تو اس کو انہوں نے یہ رکھا. یہ بھی بلکہ جو ہم اس وقت جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ اصل میں تو جمال الدین افغانی کہہ رہے ہیں ان کو. اصل میں تو سب اقبال کی خیالات, اصل میں تو ظاہر ہے ان کے اپنے خیالات ہیں جو انہوں نے اس طرح ایک طرح سے فلما دیے ہیں کہ جیسے گویا وہ کہہ رہے ہوں, وہ شخصیات کہہ رہی ہیں. لیکن اس میں باقاعدہ جیسے آپ کہتے ہیں یہ جیسے ہیملٹن ہے نا فار ایگزامپل, سوری جیسے یہ ہیملٹ ہے پلے, تو اس میں ایک پلے ہے باقاعدہ, وہ بتاتا ہے کہ جیسے یہ پرنس ہیملٹ نے یہ کہا, پھر اس کی ماں نے یہ کہا, پھر اس کے چچا نے یہ کہا, تو ہے نا ایسے. تو اسی طرح اس کا بھی ایک پلے کی طرف کا ہے کہ پھر جمال الدین افغانی نے یہ کہا, کردار ہیں جیسے. تو خود علامہ اقبال کا اپنا کردار جو ہے ان کا نام انہوں نے رکھا ہے زندہ رود. تو زندہ رود جو ہے وہ یہ کہتا ہے یا وہ یہ سوال کرتا ہے, وہ اصل میں خود ہیں علامہ اقبال. تو جب وہ سوال کرتے ہیں تو آگے سے جمال الدین افغانی یہ جواب دیتے ہیں یا دوسرا یہ جواب دیتے ہیں. یہ بات واضح ہوگی نا. تو یہ تو اس کتاب کا ایک میں نے موٹا سا آپ کو سرسری تعارف کروایا. تو اس میں اب اس وقت یہ جو ہم حصہ پڑھ رہے ہیں وہ جمال الدین افغانی سے ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور وہ ان کو بتاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دل با آیات مبی دیگر ببن, آیات مبین کے ساتھ اپنے دل کو دوبارہ باندھ لو, یعنی قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ دوبارہ قائم کر لو. دل با آیات مبین, دیگر, دیگر کہتے ہیں دوسرے کو. تو یہاں پہ دیگر جو ہے بمانی کیا ہے, بارے دیگر, دوبارہ ایک دفعہ پھر, یعنی پہلے تو تمہارا تھا تعلق, پھر بیچ میں تم نے توڑ دیا. تو ایسا کرو کہ ایک دفعہ دوبارہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق باندھ لو, اپنا رشتہ قائم کر لو. دل با آیات مبی دیگر ببن, تا بگیری عصر نو را در کمن, تاکہ کیا ہو کہ جو دور حاضر ہے, یہ جو کنٹمپریری پیریڈ ہے, اس کے ساتھ تم ساتھ چل سکو, اس کے, یا دوسرے الفاظ میں اس پر تم کمند ڈال سکو, اس کو اپنے قابو میں رکھ سکو. دل با آیات مبین دیگر ببن, یعنی آیات مبین, مبین کہتے ہیں واضح کو, مبین قرآن مجید کو مبین کہا گیا نا کہ بالکل واضح, یہ واضح آیات ہیں. تو یہ اصل میں اصطلاح بن گئی قرآن مجید کے لیے. تو کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے دل کو ایک دفعہ پھر باندھ لو, ببند, اس کے ساتھ جوڑ لو, اس کے ساتھ بند. بیٹے آپ اردو سمجھتی ہیں؟ ایکسیلنٹ, اوکے ویری گڈ. تا بگیری عصر نو را در کمن, تاکہ کیا ہو, بگیری, گیر کہتے ہیں پکڑ لینے کو, جیسے پتہ ہے نا کف گیر ہوتا ہے, جیسے کف کہتے ہیں ہاتھ کو, اور گیر پکڑ لینا, گیر مطلب تو تا بگیری, تاکہ تم پکڑ لو کس چیز کو, عصر نو یعنی نئے دور کو, اس کنٹمپریری ٹائم کو. ٹھیک ہے. در کمن یعنی اس کے اوپر کمن ڈال لو, اس کو اپنی گرفت میں لے لو. تو کیسے ہوگا, اگر تم قرآن مجید کی آیات پر اپنی دسترس حاصل کر لیتے ہو, اگر تم اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بحال کر لیتے ہو. کے لیے نارملی اس کا مطلب ہوتا ہے فار, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے یوز ہوا ہے. تو جی, عصر نو را در کمن, تو یہاں پہ ہوگا کہ عصر نو پر تم اپنی کمند جو ہے وہ ڈال لو. کس نمی دانت ز اسرار کتاب, کس نمی دانند, کوئی نہیں جانتا,
کس نمین، کس کوئی نہیں جانتا، ذی اسرار کتاب، کتاب کے اسرار کو، اسرار سر کی جمع ہے، سیکرٹس، تو اس کتاب کے سیکرٹس کو کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں، ایک طرح سے یعنی استفہامی انداز میں انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کیا کیا ہے، اس میں کیا کیا راز پنہاں ہیں، کیا کیا سیکرٹس ہیں اس میں جن کو کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس نبی دانا اسرار کتاب، شرقیاں ہم غربیاں در پیچ و تاب، کوئی مغربی لوگ ہوں ویسٹرن یا ایسٹرن ہوں، وہ بس پیچ و تاب میں گم ہیں، وہ اس کے مخمصے میں گم ہیں، وہ اس کے اسرار کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کو دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہے، وہ نہیں جانتے۔ نہیں جانتے سے مراد کیا یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جان سکتے، مطلب یہ ہے کہ جب وہ کنیکشن بحال کریں گے تو پھر وہ بہت کچھ اس میں سے حاصل کر لیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو اصل میں یہ جو دوسرا شعر ہے یہ اس طرف توجہ دلانے کے لیے اور ایمفسائز کر رہا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ سے بحال کرو۔ اگر بحال کر لو گے تو کیا ہوگا، یہ جو اسرار ہیں یہ کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ واضح ہے جی یہاں تک؟ اب وہ ایک، یہ میں نے 2 اشعار کہیں اور سے لیے تھے اسی جاوید نامہ سے، اور اب وہ بات شروع ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں منزل و مقصود قرآن دیگر است، قرآن مجید کی منزل اور مقصود، یعنی قرآن مجید کی جو ڈیسٹینیشن ہے اور قرآن مجید کی جو مطلوب ہے، جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ کچھ اور ہے۔ دیگر است، منزل و مقصود قرآن دیگر است، رسم و آئین مسلمان دیگر است، کہ مسلمان کا رسم اور مسلمان کا آئین یہ کچھ اور ہے۔ یہ دیکھیں اس شعر میں کتنا ایک درد بھرا ہوا ہے کہ قرآن مجید جو چاہتا ہے، قرآن مجید جو اپنی کور آبجیکٹیوز بتاتا ہے، قرآن مجید جو اپنی مقصود اور مطلوب بتاتا ہے، وہ تو کوئی اور چیز ہے، لیکن آج مسلمان جس پر جو کار فرما ہے وہ بالکل کچھ اور چیز ہے، 2 مختلف ڈائریکشن۔ منزل و مقصود قرآن دیگر است، رسم و آئین مسلمان، اور یہاں پہ بھی یہ جو رسم و آئین کا لفظ استعمال کیا ہے یہ ایسے سادہ سا نہیں کر دیا، اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ رسم سے مراد ہوتی ہے رسوم و آداب جیسے ہوتے ہیں، اور آئین سے مراد ہوتی ہے قانون۔ تو اصل میں قانون سے مراد کیا ہے؟ شریعت۔ تو شریعت اور رسوم و آداب یہ مل کر دین بناتا ہے۔ آئین کا تو مطلب بہت بڑا فیلڈ ہے نا کہ آپ نے کیسے وہ اخذ کر کے اس کو لے کے آگے زمانے کے ساتھ چلنا ہے، تو ظاہر اس کا معنی اس حساب سے بہت وائڈ ہوگا۔ رائٹ، اس کا مطلب تو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، یعنی قانون، اور قانون ہی کا مطلب شریعت ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ دین کی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ کو قرآن مجید میں سے کیا اخذ کرنا ہے مثال کے طور پہ، تو یہاں پہ رسم و آئین مسلمان کے حوالے سے بیان کیا ہے، لیکن اس سے مراد وہ کیا، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 الفاظ کیا یعنی ایک طرح سے مکمل الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ جب دین کی بھی آپ ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس میں بھی کچھ شریعت، کچھ ڈائریکٹیوز ہیں، ڈیوائن ڈائریکٹیوز، اور کچھ کیا ہیں وہ آداب اور رسومات جو ایک پیغمبر اپنی سنت کے طور پہ جاری فرماتا ہے۔ سو آئی تھنک وہ جو ایک چیز ہے نا کہ آپ نے جو بھی کچھ اخذ کیا ہے اس پہ آپ نے آئین بنائے ہیں، اس کو آپ بدلتے وقت کے ساتھ کچھ اس میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں، تبدیلیاں ایڈجسٹمنٹس آپ کرتے جائیں، جی۔ تو آئی تھنک وہ ڈومین لگتی ہے سائی کے۔ تو وہ جو تبدیلیاں اگر آپ کرتے ہیں تو اگر آپ اس میں سے بہت انحراف کر جاتے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ آج کل جو کر رہے ہیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا رسم و آئین کچھ اور کہہ رہا ہے اس وقت، اور جو منزل و مقصود قرآن مجید کی ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ تضاد بتانا چاہ رہے ہیں اس شعر میں کہ منزل و مقصود قرآن دیگر است، رسم و آئین مسلمان دیگر است۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو یہ ایک طرح سے دکھ کا یا درد کا بیان ہے ان کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ مسلمان اسی پر کاربند ہوتے جو قرآن مجید کا منزل و مقصود ہے۔ یہ بات واضح ہوئی جی؟ در دل او آتش سو زندہ نیست، اس کے دل میں، کس کے دل میں؟ مسلمان کے دل میں۔ در دل او کہتے ہیں اس کے دل میں، اس کے دل میں آتش سو زندہ نیست،
وہ آگ وہ شعلہ باقی نہیں رہا جو تپش رکھتا ہو، وہ شعلہ باقی نہیں رہا جس کے اندر وہ آگ کی حدت ہو، وہ تپش ہو، وہ نہیں ہے۔ در دل او آتش سوزندہ نیست، کیوں؟ مصطفیٰ در سینائے او زندہ نیست۔ اپنی بات کو وہاں لے کے آ کے ٹھہراتے جہاں ان کو لے آنا ہوتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے نا ادھر ادھر سے لے وہاں لاتے لاتے وہ اس بات پہ لے آئیں گے کہ اصل بات کیا ہے، کہ اس کے سینے میں مصطفیٰ زندہ نہیں رہا، اس کے سینے میں مصطفیٰ زندہ نہیں رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا مطلب؟ سینہ یہ چھوٹی یہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سینائے او، چھوٹی یہ چھوٹی یہ کو آپ بھول جائیں، اس کو آپ حمزہ سمجھیں۔ مصطفیٰ در سینائے او زندہ نیست، اس کے سینے میں مصطفیٰ زندہ باقی نہیں ہے۔ تو یہ ہے اصل میں، وہ دیکھیں کہاں سے بات چلائی، یعنی بات کہاں سے شروع کی؟ آیات مبین سے، پھر منزل و مقصود قرآن سے، پھر رسم و آئین مسلمان سے، اور پھر وہ آتش کا بتایا کہ وہ شعلہ جو آپ کے سینے میں بھڑکتا ہے، اس کی حدت، اس کی شدت۔ لیکن یہ ساری چیزوں کا وہ جڑ کیا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حب رسول اور اتباع رسول اور اطاعت رسول۔ وہ ہے نا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دیں ہما اوست، سنا ہوا ہے نا یہ مولانا حسین احمد مدنی کو مخاطب کر کے علامہ مولانا حسین احمد مدنی ایک بہت بڑے جلیل القدر ہندوستان کے دیوبند کے عالم دین تھے، اور ان کے بارے میں یہ جو ربائی لکھی تھی بڑی سخت ربائی تھی، بہت سخت الفاظ میں علامہ نے کہا تھا کہ تم کیا جانو، مصطفیٰ کے ممبر پہ بیٹھ کے تم یہ باتیں کر رہے ہو، یہ الفاظ تھے، سرود بر سر ممبر، اور پھر کہا کہ تم مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو کیا بتایا؟ مصطفیٰ برساں خیش کے دیں ہما اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ کہ وہ دین ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سمجھ لیں بہت بڑی بات تھی، اور یہ اس میں سمجھ لیں انہوں نے سارا ایک دریا کو جس طرح کوزے میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ بات تھی کہ دین ہما اوست، کہ دین کیا ہے؟ السلام علیکم، کہ دین کیا ہے؟ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، جو کچھ مجھے آپ سے ملے گا وہ دین ہے، دین ہما اوست، اس بات کو سمجھیں، یعنی مجھے دین کی حیثیت سے میرے لیے جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز مجھے نہیں ملی وہ دین نہیں ہے۔ تو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات دی، یہ نہیں کہا کہ دین از ہما اوست، نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ ان سے دین ملا ہے تو دین ہوگا، نہیں، وہ آپ کی ذات ہی دین ہے کہ دین ہما اوست، سمجھ گئے نا آپ؟ تو جیسے ہم نے پچھلی نشست میں ایک دفعہ بات کی تھی نا کہ قرآن ہے مثلا دین کیا ہے؟ دو ہی چیزیں نا، قرآن اور سنت۔ دین کا پورا کانٹینٹ، دین کے پورے مشمولات آپ جمع کر لیں تو اس کا سورس کیا ہے؟ یا قرآن ہے یا سنت ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو قرآن اور سنت دونوں چیزیں مجھے کہاں سے ملی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ان ادر ورڈز اگر میں کہوں کہ قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کی ڈیفینیشن کیا ہے، میں کس کو قرآن مجید سمجھتا ہوں، تو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جس کو آپ نے اللہ کے کلام کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ میں نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، نہ میں نے جبریل کو دیکھا ہے، نہ میں نے وہی ایکسپیرینس کیا ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنے قول کے ذریعے سے، اپنی بات کے ذریعے سے جس کلام کو اللہ کے کلام کی حیثیت سے پیش کیا ہے، رسول اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ کلام اللہ کا ہے۔ یہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ تو اس لیے وہ کیا بنا؟ وہ ورڈ آف گاڈ بنا۔ تو کس کی اتھارٹی پہ بنا؟ رسول اللہ کی۔ تو اس لیے فرمایا نا کہ بمصطفیٰ برساں خیش کہ دیں ہما اوست، کہ آپ کی ذات والا صفات دین ہے، ہما اوست،
سنت کیا ہے؟ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، آپ کے پریکٹسز. اور یہ دونوں چیزیں یعنی قرآن بھی اور سنت بھی مجھ تک کیسے پہنچے؟ آج اجماع اور تواتر سے. صحابہ کرام کا اس پہ کنسنسس ہوا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ پرپیچولی وداؤٹ اینی ڈسکنیکشن جنریشن ٹو جن، جس کو کہتے ہیں نا نقل العامہ کے ذریعے سے، یا جس کو کہتے ہیں نقل الکافہ عن الکافہ، جنریشن ٹو جنریشن. تو یہ دونوں چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. ایک یہ کہ قرآن اور سنت کے علاوہ دین نہیں ہے کچھ. دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت. باقی چیزیں کیا ہیں؟ تفہیم. ابھی اس کے آگے آئے گا، ایک لفظ میں اس کی تشریح کریں گے کہ جیسے اس کو واضح کر دیں گے ساری بات کو. لیکن یہ آپ بیک گراؤنڈ کے طور پہ تھوڑی دیر کے لیے ذہنوں میں رکھیں. دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت. ٹھیک ہے، قرآن اور سنت. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نے وہ کلام جو اللہ کے کلام کی حیثیت سے پیش کیا، جو آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری اس کی شرط کیا ہے قرآن ہونے کے لیے؟ کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہوا اور پھر نسل در نسل قولی تواتر کے ساتھ مجھ تک پہنچا. اگر یہ شرطیں پوری نہیں ہوتی تو وہ قرآن نہیں ہے. اگر اس پر اجماع نہیں ہے امت کا تو وہ قرآن نہیں ہے. اور اگر وہ تواتر کے ساتھ نہیں ہے، بیچ میں ڈسکنیکشن ہو گیا کسی ایک نسل میں بھی، تو وہ قرآن نہیں ہے. اسی طرح سنت ہے، تو سنت بھی اصل میں اجماع کہتے ہیں کنسنسس کو، کہ پورے صحابہ کی جماعت کا کنسنسس ہے، اور اس کنسنسس کے بعد اس کی پرپیچویشن ہے. کوئی انقطاع نہیں ہونا چاہیے. انقطاع سمجھتے ہیں نا، یعنی ڈسکنیکشن نہیں ہو. یعنی آپ کہہ سکتے کہ یہ 1400 سالوں میں کوئی 50 سال تک، مثال کے طور پہ 1400 سالوں میں کوئی 50 سال تک نمازیں 2 تھیں، نہیں کہہ سکتے. نمازیں 1400 سال سے کتنی ہیں؟ 5 ہی ہیں. سمجھیں آپ وہ بیچ کے 50 سال اگر لے آئیں گے نا مثال کے طور پہ ہسٹری سے، تو کیا ہے؟ وہ انقطاع ہے، کنٹینیوشن نہیں رہی. تو دین ہونے کے لیے کنٹینیوشن یعنی پرپیچویشن اینڈ کنسنسس، یہ 2 شرطیں ہیں. اگر یہ 2 شرطیں نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ چیز کہلاتی ہے، ٹیکنیکلی اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اخبار احاد. اخبار احاد وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. اس کو ایسے سمجھیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا. اس پر اجماع بھی ہے، تواتر بھی ہے، اس پر کنسنسس بھی ہے، اور اس خبر میں پرپیچویشن بھی ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ 14 اگست 1947 کو شام 6:30 بجے فلیٹس ہوٹل میں قائد اعظم نے مجھ سے یہ کہا، اس پر نہ اجماع ہے نہ تواتر ہے. یہ تو میری خبر ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے حامد میر خبر دے دے یا کوئی دے دے. تو یہ فرق تھوڑا سا ملحوظ رکھیں. وہ چیز دین نہیں ہو سکتی، وہ چیز دین نہیں ہو سکتی جو اخبار احاد کے ذریعے سے ملی ہو. ان ادر ورڈس، تو دین ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لنکڈ ہو، ورنہ وہ دین نہیں ہے. وہ دین کی تفہیم ہو سکتی ہے، دین کی تعبیر ہو سکتی ہے، دین کی تشریح ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ دین. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل چیز کیا ہے اس ساری گفتگو میں، وہ اصل سرشتہ کیا ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات. جو ہی آپ کی ذات والا صفات ڈسکنیکٹ ہوئی تو اب وہ محکمات نہیں رہا. یعنی ہو سکتا ہے وہ بات ٹھیک ہو، ضروری نہیں کہ بات ہی غلط ہو جائے، لیکن اب وہ دین کی حیثیت سے آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے، قرآن کی حیثیت سے پیش نہیں کر سکتے، سنت کی حیثیت. یہ بات واضح ہوئی؟ یہ تو پھر حدیث جو ہے وہ کیا ہسٹری ہوگی؟ نہیں، وہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. لیکن پیش کس نے کیا ہے؟ راویوں نے، کسی اور نے. راویوں نے پیش کیا ہے. اور وہ ہر راوی کی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ نریشن ہے، یعنی اس کی اخبار احاد کے ذریعے سے ملا ہے. اس میں کئی حدیثیں آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہوتا ہے حدثنا، یہاں سے شروع ہوتی ہیں حدثنا، ہمیں پتہ چلا، یا سمعنا،
हमने सुना, आता है ना, और कई होती हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु काला काला रसूलुल्लाह, है ना हदीस है। तो इससे वो मुहद्दिसीन कराम के सारे उसूल का आ जाते हैं कि वो देखेंगे कि इसमें से इसकी सेहत ये वो वाली सेहत नहीं है, यानी हदीस की सेहत से मुराद होता है कि कौन सी हदीस सही है। वेरिफिकेशन हो गई ना कि कितनी सॉलिड वेरिफिकेशन है। अगर तो किसी ने कह दिया कि मैंने ही सुना है और वही परपेचुएट हो रहा है आगे, राइट, तो वो सबसे बेहतरीन होगी। बिल्कुल। तो मुहद्दिसीन ने वो उसूल बना दिए हैं। हाँ, वो एक टेबल, साहब यूँ कह लें, एक टेबल बना दिया उन्होंने, उसमें टिक 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 करते जाते हैं कि इस हदीस में ये टिक, अगर एक टिक भी मिसिंग है तो वो कहेंगे कि वो सही के दर्जे से नीचे आ गई। ये सही उर्दू वाला सही नहीं है, ये आप जहन में रखेंगे। वो नहीं जैसे हम कहते हैं एक सही हदीस, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके मुकाबले में कोई गलत हदीस होती है, इसका ये मतलब नहीं है। सेहत का मतलब है कि वो इस टेबल में अगर सब कंडीशंस पूरी हैं तो वो सेहत के उस मकाम पे आ गई, सेहत के उस मकाम पे, इसलिए इसको सही कहते हैं, ठीक है। और अगर सही नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, ज़ौफ़ आ गया, उसमें कमज़ोरी आ गई, तो इसलिए वो कमज़ोरी की वजह से उसको कहते हैं ज़ईफ़ हदीस। और इनके दरमियान में भी बहुत दर्जे हैं, यानी हसन हदीस भी होती है, हसन लिज़ात ही, हसन लिगैर ही, वगैरह वगैरह, और बहुत सारी मिसालें। यानी हाँ, कहने का मतलब यह है कि वो पुख्ता चीज़ जो हमें मिलेगी दीन की हैसियत से, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात से मिलेगी। इसी तरफ वो तवज्जो दिला रहे हैं कि मंजिलो मकसूद कुरान दीगरस्त, रस्म आईन मुसलमान दीगरस्त, दर दिले ऊ आतिश सौ जिंदा नीस्त, मुस्तफ़ा दर सीनाए ऊ जिंदा नीस्त। तो अगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात उसके सीने में ज़िंदा है तो फिर उसकी बात में कोई दम है, फिर उसकी बात में कोई वज़न है। वाज़ेह है जी। आगे बढ़ें। बंदाए मोमिन ज़े कुरान बर नखुर्द, बंदाए मोमिन ज़े कुरान बर नखुर्दन या बर नखुर्द करदन, मुलाकात करना, बरखुर करदन मुलाकात करना। बंदा मोमिन की कुरान से मुलाकात नहीं है, बंदा मोमिन की मुलाकात कुरान से बाकी नहीं है, कह लें, या उसने मुलाकात नहीं। बार न खुर्द, ये ना जो है ये नफ़ी के लिए आ गया, ठीक है ना। बार उसका वैसे साहब का है, खुर्द, ठीक है। बार खुर्दन ये असल में मस्दर है, बार खुर करदन भी है, बार खुर्दन भी है। तो बंदा मोमिन जो है वो कुरान के साथ उसकी मुलाकात बाकी नहीं, उसका वो ताल्लुक़ कायम बाकी नहीं रहा, ठीक है। दर अयागे ऊ न मैदीदम न दुर्द, क्या खूबसूरत मिसरा है। उसके जाम में, उसके प्याले में न मै बाकी है, न शराब बाकी है, न तलछट। दुर्द कहते हैं वो जो एक थोड़ा सा बच जाता है ना, घूंट सा, जैसे हम चाय पीते हैं तो चाय का एक छोटा सा वो, या कॉफ़ी का, या झाग नहीं, वो जो, हाँ, एक जो एग्जैक्टली, तो उसको कहते हैं दुर्द। तो वो कहते हैं कि उसके जाम में ना मैं बाकी है, मैं मतलब शराब, ना शराब बाकी है ना तलछट बाकी है, वो जो बाकी बचती। यानी इसका मतलब ये है कि मैं देखता हूँ कि सदियों से एक तो अब उसमें मैं नहीं है, कुछ नहीं है, यानी अब भी उसकी मुलाकात कुरान से नहीं है, और पिछली सदियों से मैं देखता हूँ कि कोई उसमें तलछट भी बाकी नहीं है, दुर्द भी बाकी नहीं है, यानी काफ़ी अरसे से उसकी मुलाकात नहीं है। ये बात वाज़ेह हुई। इसको ज़रा मेटाफोरिकली समझे, इसको अंडरस्टैंड करें। वो कहते हैं कि कुरान मजीद से बंदा मोमिन की मुलाकात, यानी उसका ताल्लुक़ टूटे हुए सदियाँ बीत चुकी हैं। इन अदर वर्ड्स कहने का मतलब ये है, कुरान मजीद से बंदा मोमिन का ताल्लुक़ टूटे हुए मतलब ये उसकी मुलाकात किए हुए या उसमें से हासिल किए हुए कुछ बीत चुकी हैं सदियाँ। ये कहाँ से बात निकली बताएं? सदियाँ बीत चुकी हैं, ये कहाँ से बात आई? नहीं, मलूकियत का भी कुछ नहीं है। यानी ये यानी बार न खुर्द मुलाकात नहीं हुई, लेकिन सदियों से नहीं हुई, ये बात कहाँ से आई? गुजर चुकी हैं, हाँ, आए हुए कुरान को दुर्द की वजह से, दुर्द की वजह से। ओके, उसके जो ड्रैग पीछे रह गए, यानी हाँ, वो भी नहीं है ना, वो भी ड्रेन हो गया। यस, ये दुर्द की वजह से कि उसमें वो एक आखिरी घूंट भी बाकी नहीं है, यानी ऐसा सफाया हुआ है
درد میں یعنی جو چائے پیتے ہیں نا تو کپ میں جو چھوٹا سا ایک باقی بچ جاتی ہے نا ایک گھونٹ سا, جب جاتی ہے جس کو بعد میں دھونا پڑتا ہے، ایگزیکٹلی, اس کو دھونا پڑتا ہے نا. یس یس, یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جو برتن دھوتا ہے. وہ بھی چھوڑتا ہے. وہ جو اشرافیہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ضرور اتنا سا تھوڑا چھوڑ دیتا ہے. بوٹل پئیں گے جب بھی تھوڑی سی چھوڑیں گے, یا چائے پئیں گے جب بھی تھوڑی سی چھوڑیں گے. وہ ایک امیتابھ بچن کی ایک مووی تھی نا وہ شرابی, اس میں وہ ایک شعر سناتا ہے کہ آج اتنی بھی میسر نہیں میں خانے میں, آج اتنی بھی میسر نہیں میں خانے میں جتنی کل چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں. تو وہ ہوتی ہے نا بچی ہوئی, اس کو کہتے ہیں درد. تو میں یہاں سے اصل میں درد کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ برنخورد جو ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی قرآن مجید سے, درد بھی باقی نہیں ہے, یعنی صدیوں سے نہیں ہوتی. سو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک شخص سے دوسرے سے آگے پاس آن ہونی ہوتی ہے تو کسی مطلب ایک کمپلیٹ رشتہ ٹوٹ چکا ہے, کوئی ذرا سی بھی پاس آن نہیں ہو رہی, پاس آن کے معنی میں آئے گا یہ؟ پاس آن کے معنی میں بھی ہے. اصل میں تو یہ کہ بات یہ ہے کہ ہم صحیح بات آپ کو بتاؤں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں, یہ نہیں ہے, وہ تو سب پڑھتے ہیں. یہ رمضان میں وہ کیا کہتے ہیں جو تراویوں میں اتنی در کیسے پڑھتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہاں حفظ بھی ہو رہا ہوتا ہے, سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. قرآن پڑھنا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کا وہ مقام باقی نہیں رہا. آپ ادھر آ جائیں, نو پرابلم. اپلیکیشن اس کی اپلیکیشن, اصل بات یہ ہے کہ اس کا وہ مقام کا مطلب ہے کہ میری زندگی کا محور و مرکز وہ ہو, یعنی میرے لیے سب سے اہم چیز قرآن ہو, یہ باقی نہیں رہا. سب سے اہم چیز باقی, اس کی چلیں ایک مثال دیتا ہوں میں کہ آپ نے یہ بالکل عام سنا ہوگا, عام سنی ہوئی ہوگی بات یہ والی کہ میں قرآن مجید کو کیسے سمجھوں. مثال کے طور پہ تو کہتے ہیں کہ فلاں حدیث کی روشنی میں سمجھو, کہتے ہیں نا مثال کے طور پہ. تو ہمیں حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھ رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مت کہو, ہاں یہ کہو کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کو سمجھنا. اس کا مطلب ہے تم نے اس کو اہمیت دے دی جس کی روشنی میں سمجھ رہے ہو. قرآن کہتا ہے کہ قرآن میزان ہے, قرآن فرقان ہے, قرآن مہیمن ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہی آپ کہتے ہو کہ میں فلاں کی روشنی میں قرآن سمجھ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میزان آپ نے اس کو بنا دیا. لیکن رسول اللہ جیسے ان کی زندگی جو ہے وہ ہے نا ایکسپلینیشن قرآن کی, وہی سے تو ہمیں وہ تو ذات ہے نا. نہیں, قرآن رسول اللہ کی ذات کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ذات ہما دی ہما اوست, اس کی ذات کو تو سینے میں آپ کو, لیکن رسول اللہ کی ذات والا صفات میں اور ایک شخص کے اخبار احاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہوں کہ امجد رانا سے میں نے یہ بات سنی, تو جب میں یہ کہوں گا کہ میں نے امجد رانا سے یہ بات سنی تو اب وہ بات میری ہے کہ میں نے سنی تھی, اب پتہ نہیں میں صحیح سمجھا ہوں نہیں سمجھا. جو الفاظ امجد رانا نے کہے تھے میں وہ الفاظ بیان کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. امجد رانا صاحب نے جو کانٹیکسٹ میں بات کی تھی پتہ نہیں وہ کانٹیکسٹ میں آگے بیان کر رہا ہوں یا نہیں, وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات تو انہی کی ہو سکتی ہے لیکن وہ کتنا فرق پیدا ہو جائے گا. رسول اللہ کی ذات تو ایک اپنی ذات خود تفسیر ہے قرآن مجید کی, اس میں تو کوئی شک نہیں, اس پر وہ شک کر بھی نہیں رہے. یہ بات وہ کہہ جی وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ رمز قرآن از حسین آموختم, اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ ایک عملی طور پہ امام حسین نے وہ کام کر کے دکھا دیا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی جو رمز ہے جس کا اس میں بھی ذکر کیا نا اسرار قرآن, کہ وہ جو ایک اس اسرار میں سے ایک سر ہے, راز ہے, اس کو ایک شخص نے اٹھ کے عملی طور پہ دکھا دیا کہ یہ ہے وہ بات.
رمز قرآن از حسین آموختم ز شعله کیا ہے وہ شعر مجھے بھی دوسرا مصرع یاد نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ امام حسین نے وہ عملی طور پہ ایک کام کر کے دکھا دیا جو قرآن مجید کے اسرار میں سے ایک سر ہے. رمز قرآن رمز مطلب اشارہ. تو یہ بات آپ کا واجی وہ جو چیلنج ہے کہ قرآن کو پھر کیسے سمجھیں، اگر آپ نے ادھر سے گائیڈنس ادھر نہیں لانی ہے تو پھر تو مشکل رہ گئی وہیں. جی اس میں یہ ہے کہ مشکل ایگزیکٹلی یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. اس میں یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو پیغام ہے نا وہ دو طرح کا ہے. ایک ہے جو ایک عام آدمی کے لیے عام حیثیت میں ایک سادہ کھلا پیغام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بھائی سادہ سا پیغام، اور وہ قرآن مجید کے صفحے صفحے پہ لکھا ہوا ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اسکالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اس پیغام کے لیے آپ کو کوئی محنت بھی اتنی زیادہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. سادہ سا پیغام ہے. وہ یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آئے گی. یہ پیغام، یہ موت جو ہے نا، اس موت کو موت واقعہ ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ اس موت کے بعد کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو قرآن یہ بات کر رہا ہے سارا ٹوٹل اس کا سادہ سا پیغام کہ اس موت کے بعد ایک اور زندگی ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ کو اس زندگی میں ایک بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اینڈ نمبر 3 یو آر اکاؤنٹیبل فار یور ڈیڈس. جو کچھ آپ نے یہاں کیا ہے اس کے لیے آپ وہاں پہ جواب دہ ہیں، اور اس جواب دہی کے نتیجے میں آپ کو یا جنت ملے گی یا نہیں ملے گی. سادہ سا دیٹس آل. ڈیڈز کا کرائٹیریا کیا ہے قرآن کے؟ قرآن کے وہ عمل صالح ہے، اس کا کرائٹیریا یہ ہے. قرآن میں مینشن ہے، وہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہر انسان کی نفس کو جب اس کی بناوٹ کی تو اس کے اندر وہ کرائٹیریا الہام کر دیا. وہ کیا ہے کہ خیر اور شر، خیر کو خیر کی حیثیت سے، شر کو شر کی حیثیت سے آپ پہچانتے ہیں. یہ ہے وہ کرائٹیریا، ہر انسان کے اندر یہ کر دیا. صرف سینسٹیوٹی چاہیے کہ آپ اس کی سن سکیں. ایگزیکٹلی. جو ہی آپ کو اندر سے آواز آئے گی کہ اس کام سے رک جاؤ، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کا شعور آپ کے اندر ہے، تو وہ کرائٹیریا ہے. تو عمل صالح کا کرائٹیریا آپ کے نفس کے اندر الہام. کرائٹیریا تو قرآن ہے نا، قرآن مجید تو اس کی مطلب وضاحت ہے نا. یعنی ایک طرح سے قرآن مجید تو آپ کو اس کی مثال کے طور پہ قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، تو اس سے پہلے جو انسان تھے، تو اصل میں وہ کرائٹیریا آپ کے نفس کے اندر ہے. اس قرآن نے آ کے تو ہمیں تذکیر کی، ہمیں یاد دہانی کروائی کہ وہ اصل دین تو تمہارے اندر ہے. یہ بات واضح ہوئی نا. تو بات جو آپ نے سوال کیا تھا، سوال ہی بھول گیا میں نے کہا تھا کہ اس کی روشنی میں سمجھ. یا مشکل تو رہ گئی ہاں کیونکہ تو یس قرآن کو عام شخص، جیسے آپ نے جو کہا کہ قرآن کا بہت سارا میسج ایک سرفیس لیول کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیپ ڈائیو کرنے والے کچھ اسکالر اور بہت لوگ ہوتے ہیں جو پھر اس کے اندر اس کا گہرے معنی ڈھونڈیں، تلاش کریں. رائٹ. لیکن قرآن کو تب بھی سمجھنے کے لیے ہمارے جیسے لوگ سب جو ہوتے ہیں وہ کوئی ہسٹری پڑھیں گے، کوئی کانٹیکسٹ، کوئی سٹوریز، کوئی سب کچھ پڑھ پڑھا کے، اور کچھ پارٹی حدیث. تو پھر جو یہ پوائنٹ ہے اس کے لیے آپ کو بڑا کانشیس ہونا پڑتا ہے کہ یہ میری مین چیز ہے، اس سے میں ادھر جا رہا ہوں لیکن ادھر سے لے کے کوئی ادھر نہیں آ رہا. ٹرو. تو یہ بڑا، میں سوری آپ کا آدھا سوال بھول گیا تھا، تو آدھے کا تو جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ ایک تو بالکل عام سطح پہ عام آدمی کے حساب سے وہ پیغام ہے جو مجھے مل گیا. ایک ہے کہ اب میں اس کو ڈیپلی ڈائیو ان کرنا چاہتا ہوں، اس کو ڈیلو کرنا چاہتا ہوں، پونڈر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا اس کے اندر نکات ہیں، کیا چیزیں ہیں. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی مجھے بہت ساری میتھڈالوجیز کو اڈاپٹ کرنا ہے. اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ مجھے ٹیکسٹ کو کیسے سمجھنا ہے، مجھے کانٹیکسٹ کو کیسے سمجھنا ہے، مجھے کون سی ہیرمیوٹکس میتھڈالوجی، انٹرپریٹیو میتھڈالوجیز کون سی اڈاپٹ کرنی ہے. اس میں بے شمار میتھڈالوجیز ہیں. مثال کے طور پہ یہی کہ میں نیریٹو بیسس ہیرمیوٹکس یوز کرتا ہوں، کہ میں یعنی جس کو کہتے ہیں تفسیر بالروایا، اس کے آتا ہوں. پھر یہ کہ تفسیر بالرائے ہے، امام راضی مثال کے طور پہ جو میتھڈالوجی یوز کرتے ہیں. پہلی کون سی تھی؟ امام ابن جریر طبری ہیں، امام کثیر ہیں، وہ میتھڈالوجی وہ یوز کرتے ہیں. پھر یہ امام راضی ہیں، یہ دوسری میتھڈالوجی یوز کرتے ہیں کہ یہ عقل کو یعنی ٹاپ پریورٹی دیتے ہیں کہ عقل کی بنیاد پہ میں سمجھوں گا. ایک امام زمخشری کا نام آپ نے سنا ہوگا، الکشاف جن کی تفسیر ہے. ان کی میتھڈالوجی کیا ہے؟ لغت، لنگوسٹکس
وہ زمان کو دیکھتے ہیں کہ لفظ کیسے بنا، لفظ کہاں سے پیدا ہوا، لفظ کیسے مولد، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں کیا کیا شیڈز ہے، اس کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں۔ پھر ایک میتھڈالوجی ہے ایسوٹیرک۔ ایسوٹیرک کہتے ہیں باطنی تفسیر کو۔ ہمارے صوفیائے کرام یہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ صوفیائے کرام وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ بھئی آپ کو کس نے بتایا؟ یہ مجھ پہ ایسنس اس کا ایسنس، یہاں الہام تو چلو نہیں کہنا چاہیے، میری عقل نے کہا، جی گٹ فیلنگ ہے میری۔ یس، کہ میرے اوپر یہ مکاشفہ ہوا، یہ میرے اوپر مکاشفہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو الہام نہیں کہتے کیونکہ الہام تو ذرا پیغمبرانہ وہ بات ہے، تو یعنی مجھے یہ، تو انہوں نے ایسی چیزیں، تو اس کو کہتے ہیں ایسوٹیرک میتھڈالوجی، اسی طرح وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بہت ساری میتھڈالوجیز موجود ہیں۔ اب جو اسکالر کے طور پہ اس میں ڈیلو ان کرتا جائے گا وہ اپنی اپنی میتھڈالوجیز یوز کرے گا، حدیث کی روشنی میں بھی سمجھے گا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی روشنی میں بھی سمجھے گا، ڈفرینٹ کیٹیگوری، ڈفرینٹ ہرمیونٹکس یوز کرے گا وغیرہ، سمجھ گئے نا آپ۔ پھر ایک ہے کہ ایک آپ مثال کے طور پہ آپ کون سی میتھڈالوجی ان میں سے میں چوز کروں، تو اس میں مثلاً آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ٹیکسٹ کے ذریعے سے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام الفاظ پہ مشتمل ہوتا ہے، آپ الفاظ کی دنیا سے باہر جا ہی نہیں سکتے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ لفظ دیکھیں، پھر آپ جملے کی تالیف دیکھیں کہ وہ لفظ اس جملے میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں، پھر آپ اس کا سیاق و سباق دیکھیں، کانٹیکسٹ دیکھیں، اور پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ویلٹن شانگ، یعنی اس کتاب کا ایک اوور آرکنگ میسج دیکھیں۔ تو بس یہ 4 سٹیپس ہیں: لفظ، جملہ، سیاق و سباق اور اس کا بحیثیت مجموعی پیغام۔ یہ میتھڈالوجی یوز کر لیں، بڑی سادہ سی میتھڈالوجی ہے۔ جب آپ قرآن مجید میں سے جائیں گے، اب آپ خارج سے جو مرضی قبول کر لیں، حدیث کو بھی قبول کریں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو بھی قبول کریں، لغت کو بھی کریں، عقل کو بھی کریں، جو چیزیں ہیں، باطن کو بھی کریں، تو اب فرق کیا ہے؟ کیا فرق؟ فرق یہ ہے کہ میں میزان اور فرقان کی حیثیت دے رہا ہوں قرآن کو، ہر چیز کو اس ترازو پر تول رہا ہوں، اس کو کسی ترازو پہ نہیں تول رہا۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ کرائٹیریا قرآن ایگزیکٹلی، کرائٹیرین آپ کا قرآن ہے، اسی لیے اس کو مہیمن بولا گیا ہے۔ مہیمن کا مطلب ہوتا ہے نگران، وہ کرائٹیرین، ایگزیکٹلی۔ تو اصل میں اس کی روشنی، اگر میں کہوں کہ آپ بائبل پڑھیں، جائیں بائبل پڑھیں، کیا حرج ہے؟ لیکن بائبل پڑھیں قرآن کی روشنی میں۔ حالانکہ بائبل میں بھی اللہ کا کلام موجود ہے، سارا نہیں لیکن کچھ تو موجود ہے نا، تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، بائبل کو بھی پڑھیں، ساری بکس کو پڑھیں، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں پڑھیں۔ قرآن مجید جس کو قبول کرتا ہے لے لیں، جس کو قبول نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیں، بس کرائٹیریا اس کو بنائیں۔ تو یہ بھی ساری بات علامہ صاحب جو ہے وہ یہاں پہ لا کے وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم قرآن مجید کو اپنا محور و مرکز زندگی کا بناؤ گے تو اس کا مطلب ہے تم نے اپنے سینے میں مصطفیٰ کو زندہ کر لیا۔ یہ ہے سارا پیغام، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے بڑھیں۔ ایک سوال ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ ممکن ہے کیا؟ بالکل ممکن ہے، کیوں نہیں ممکن؟ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کلام ہو اور وہ کسی زمانے میں جا کے قابل عمل نہ رہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ نہیں مطلب جیسے سود وغیرہ انوالو ہے اور بہت سی چیزیں انوالو ہو گئی ہیں آج کل لائف کے اندر، ہاں، تو اس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں سود سے بچنا چاہیے، ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہی اس اسکیم کے تحت ہے، بنایا ہی اس اسکیم کے تحت ہے کہ اس میں خیر کے ساتھ شر لازمی ہوگا، ورنہ امتحان ہی نہیں ہو سکتا، ورنہ امتحان نہیں ہو سکتا۔ تو جتنی چیزیں ہیں شر کی، جس میں سے ایک سود ہے، اسی چیز کا تو ٹیسٹ ہے کہ مجھے کیسے اس سے بچنا ہے۔ تو اس لیے وہ چیزیں تو رہیں گی اور قیامت تک رہیں گی، کیونکہ دنیا کو بنایا ہی اسی طرح گیا ہے کہ ہم خیر کے ساتھ شر کو پیدا کریں گے تو پھر میں اس کا امتحان لے سکتا ہوں۔ اور امتحان کیا ہے کہ میں نے عمل کیسا کیا ہے، میں نے ان 2 چیزوں میں سے کس کو لیبلوک، وہ نا خلق الموت احسن عملا، خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے اس زندگی اور موت کے اس کارخانے کو بنایا ہی اس لیے ہے، خالق الموت والحیات، اس کارخانے کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ میں پرکھ سکوں، لیبلوکم، تاکہ تمہیں پرکھ سکوں، کس چیز کے لیے؟ احسن عملا، کہ کس نے بہتر عمل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ عمل کرنا میرے ہاتھ میں ہے، اور اسی عمل کے لیے ہی میں اکاؤنٹیبل ہوں۔ میں اس بات کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں کہ میں پاکستان میں کیوں پیدا ہو گیا،
میں فلاں امی ابو کے گھر کیوں پیدا ہو گیا, میری سکن کا کلر بلیک کیوں ہے یا میری سکن کا کلر وائٹ کیوں ہے, میرے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں, میں تو پائلٹ بننا چاہتا تھا, مجھے تو میں تو ٹیچر بن گیا, ٹھیک ہے. اس کے لیے یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل. اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کہاں پیدا ہوں گے, کب پیدا ہوں گے, کس ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گے, آپ کی کیپیبلٹیز کیا ہیں, آپ کا سکن کلر کیا ہے, آپ کے بالوں کا کلر کیا ہے, آپ کو کیا کوالٹیز دی ہیں, کیا کوالٹیز نہیں دی ہیں, کتنا علم دیا ہے, کتنی صلاحیت دی ہے. یو آر ناٹ اکاؤنٹیبل فار دیٹ. یہ اللہ نے سوچ سمجھ کے آپ کو دے دیا ہے. اکاؤنٹیبل پھر کس چیز کا ہوں میں؟ میرے عمل کا. میں خیر اور شر میں سے فری ول کے ساتھ اللہ کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, پوری فری ول کے ساتھ ایک چیز کو چن لیتا ہوں, اس کے لیے میں جواب دیتا ہوں, صرف اس چیز کے لیے. فیکٹ چینج نہیں ہوگا, فیکٹ اپنی جگہ پہ قائم ہے. آپ کیسے اس کو اپلائی کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر. ایگزیکٹلی. اور وہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی میں بھی اللہ پوری رعایت دیں گے کہ بھئی آپ کو میں نے کس معاشرے میں پیدا کیا تھا, آپ کا نالج کیا تھا, آپ کی کیپیبلٹی کیا تھی, آپ کی صلاحیت کیا تھی, وہ ساری رعایتیں ملیں گی. وہاں بڑے بڑے کمپیوٹرز لگے ہوئے ہوں گے, اور وہ ECG والے نہیں ہوتے جو جیسے لگاتے ہیں ایسے چپکا دیتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ چپکے, آپ کے اندر باہر کی ہر چیز وہاں نظر آ رہی ہوگی, ہر چیز آپ کی نظر, آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا آپ نے کیا اس دنیا میں, کیا آپ نے اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, اس وقت کیا سوچ رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ, وہ سب چیز کلیئر ہوگی. ڈھانکنے کے لیے, چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اس دن. اور اس کے بعد آپ کے ساتھ رعایت بھی کی جائے گی کہ ہاں تمہیں اس سوسائٹی, مثلا ایک بندہ چور بنا بیچارہ, وہ چوروں کے گھر ہی پیدا ہوا, ایسی سوسائٹی میں رہا جہاں اس کی کوئی اور تربیت نہیں ہو سکی, تو اس کے ساتھ اس کو رعایت ملے گی اس بات کی کہ بھئی تمہیں, اور تمہاری تربیت ہی ایسی ہوئی, تم اس ماحول میں پیدا ہوئے. لیکن اس کے ساتھ پھر وہی کہ تم اس کے بعد کیا کر سکتے تھے, یہ ہدایت تو میں نے دی ہوئی تھی تمہیں, اس پر تم نے کتنا, اگر اس نے, میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ایتھیسٹ, چلو چوری تو بڑی چھوٹی چیز ہے نا, اللہ کا ہی انکار کر رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ دیانتدار ہے, اگر وہ دیانتدار ایتھیسٹ ہے, وہ واقعی تلاش کر رہا ہے اللہ کی, نہیں مل سکتا, اللہ نہیں ملا, لیکن تلاش میں ہے, اللہ اس کو بھی رعایت دے گا. وہ ایک بڑا پیارا شعر یاد آ گیا, اگر آپ میں پنجابی کس کو آتی ہے؟ کافی لوگ ہیں, چلیں آپ کو نہیں آتی, رائٹ, انہیں نہیں, تھوڑی بات میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. کہتے ہیں رب ایک گنجلدار بجھارت, رب ایک گنجلدار پیچیدہ کمپلیکس, بجھارت کہتے ہیں پہیلی کو, ریڈل, کہ اللہ جو ہے, گاڈ جو ہے, وہ ایک ایسی کمپلیکس ریڈل ہے. رب ایک گنجلدار بجھارت, رب ایک گورک دھندا, کھولن لگیاں پیچ اس دے, اس کی کمپلیکسٹی کو کھولتے وقت کافر ہو جائے بندہ. جی نہیں بتاتا ہوں, رب ایک گنجلدار بجھارت, رب ایک گورک دھندا, کھولن لگیاں پیچ اس دے, کافر ہو جائے بندہ, کافر ہونوں ڈر کے جیویں, اس خوف سے کہ کہیں میں کافر نہ ہو جاؤں, اس خوف سے کہ کہیں میں کافر ہونوں ڈر کے جیویں, کھوجوں مول نہ کھنجی, اس سرچ کو نہ چھوڑنا, اس راستے کو نہ چھوڑنا کہ اس خوف سے کہ ہائے میں کہیں کافر نہ, کافر ہونوں ڈر کے جیویں, کھوجوں مول نہ کھنجی, کیوں لائی لگ مومن دے نالوں کھوجی کافر چنگا. یہ تو پروموٹ ہی نہیں, یہ تو ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا, ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں سوال ہی نہیں. لائی لگ جو مومن ہوتا ہے نا, کہ جدھر لگا دیا بس اسی تو چلتے جاؤ, وہی تو ہے, اس کی نسبت وہ کافر 1000 درجے بہتر ہے جو کھوجی ہے, جو کھوج میں لگا ہوا ہے, جو تلاش میں لگا ہوا ہے. کھوج تو ہمیں سکھائی نہیں, کھوج تو سکھائی نہیں ہمارے, تو کلچر میں نہیں رہی کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں, پڑھیں, کوسچن کریں. ہمیں لائی لگ مومن بنایا جاتا ہے, ہمیں لائی لگ. اس دور میں ایگزیکٹلی یہی وجہ, اس لیے کہ ہمارا وہ تعلق قائم نہیں ہو سکا. آپ دیکھیں قرآن آپ کو پرووک کرتا ہے, قرآن آپ کو پرووک کرتا ہے, بار بار کہتا ہے, آپ ہمارے جو سکھانے والے کہتے ہیں نہیں کرتے. سوال فتح علی خان کی جو قوالی ہے, تو ایک گورکھ دھندا ہے, کتنے خوبصورت کیا بات ہے, ہاں یہی صحیح بات ہے. بالکل. تو ہمیں یہ شاعر کون ہے اس کے جی پروفیسر موہن سنگھ,
प्रोफेसर मोहन सिंह इसके प्रोफेसर। उनको मिल गई, उनको और मिल गई ये आपको पता होगा, हिस्ट्री उन्होंने पाली, हमें नहीं मिली। हाँ आपको पता होगा ये अलामा साहब के बड़े गहरे दोस्त थे, अलामा इकबाल के, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मोहन सिंह। इनकी किताब है सावे पत्थर, सावे पत्थर इनकी किताब है, कमाल का इनका कलाम है। किसी दिन एक और सुनाऊंगा आपको पंजाबी का, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। किताब अवेलेबल है? हाँ हाँ बहुत बहुत सावे पत्थर जी, सावे सफेद सब पत्ते, सावे पत्थर। हाँ उसमें एक जो मेरी ज़िंदगी की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट अगर कोई पोइट्री है तो इस किताब में है, उसका नाम है अम्बी दा बूटा। अम्बी दा बूटा, मैंगो में अम्बी कहते हैं ना, अम्बे दा बूटा, बूटा मतलब पौधा, पौधा। तो खैर थोड़ी लंबी है इसलिए मैं फिर पोस्टपोन करता हूँ इसको, ये इकबालियात का सेशन है पंजाबी का नहीं। फेवरेट शेर तो सुना दें उसका, अम्बी दा बूटा। वो तो खैर कमाल ही चीज़ है ना, वो तो किसी और दुनिया की चीज़ है। नेट पे भी होगा ना, फिर तो हमें मिल जाएगा। चले सुना देता हूँ मैं। आज का सेशन ख़त्म हुआ ये वाला, इसको हम कंटिन्यू अच्छा, करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मुसलमानों ने पहली 1-2 सदियों में कितनी तरक्की की है हर फन के अंदर, हर साइंस के अंदर, फिर एकदम से आके वो रुक गए। उसके बाद अब हालत ये है कि हम सबसे नीचे हैं और बाकी दुनिया जो है वो फनों में और एजुकेशन में, साइंस में आसमान पे है, हम ज़मीन पे हैं। ये बात सही है, लेकिन यही है कि हम इल्म और अखलाक में जब पस्ती में जाते हैं तो फिर यही उन कौमों के साथ होता है। तो अम्बी, आप तो अभी आई हैं तो चलो आपको इकबाल का तो कोई शेर नहीं मिला तो, लेकिन अम्बी दा बूटा आपको सुना दे। हाँ अम्बी दा बूटा जो है ना, ये असल में एक पंजाबी की नज़म है और इसमें ठेठ खालिस पंजाबी अगर आप लोग कुछ समझते हो जी, मोहन सिंह की है। इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ कि एक फ़ौजी है, वो जंग अज़ीम जो थी ना 1914 वाली, तो वहाँ पे वो गया हुआ है और वहाँ से कुछ दिनों के लिए छुट्टी आया अपने गांव में, तो अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारता है और उसके बाद वो वापस चला गया। तो अब वो इंतज़ार कर रही है कि दोबारा कब आएगा, ठीक है। तो ये सारा उसका बैकग्राउंड है और उसके घर में वो अम्बी दा बूटा लगा हुआ है और उसके नीचे बैठ के वो उसको याद कर रही है। और उसका वो तो कहती है, एक बूटा अंबी दा घर साडे लगा सी, जिंदी छावें बहना नी, स्वर्गां विच रहना नी। पता नहीं अब इसकी समझ अब आपको आएगी या नहीं है। एक बूटा अंबी दा घर साडे लगा सी, जिंदी छावें, जिसकी छाँव में बैठना ऐसा था कि जैसे मैं जन्नत में हूँ। जिंदी छावें बहना नी, स्वर्गां विच रहना नी, की उस दा कहना नी, वेड़े दा गहना नी। गहना समझते हैं ना, गहना। की उस दा कहना नी, वेड़े दा गहना नी, पर माही बाझो नी, परदेसी बाझो नी, वो मैनू वड्डदा है ते खट्टा लगदा है। वो मैनू वड्डदा है ते खट्टा लगदा है। उस बूटे थल्ले जा मैं चरखी चोनी है, चरखी होती चरखा। उस बूटे थल्ले जा मैं चरखी चोनी आ, ते जी पर चावण नू दो तंदी पौनी आ। कोयल दियां कूकां नी, मारन बंदूकां नी, पीड़े नू पन्ना ते चरखी नू फूकां नी। फिर डरदी पाबो तो लै बाहां कसीदा जे, कशीदाकारी होती है ना। फिर डरदी पाबो तो लै बाहां कसीदा जे, यादां विच डुब्बी दा दिल किधरे जुड़ जावे, ते सूई कसीदे दी पोटे विच पुड़ जावे। ओ क्या दिहाड़ा सी, ओ भागां वाला सी, जिस शुभ दिहाड़े नी घर मेरा लाड़ा सी। लाड़ा समझते हैं ना। ओ क्या दिहाड़ा सी, ओ भागां वाला सी, जिस शुभ दिहाड़े नी घर मेरा लाड़ा सी। मैं नाती धोती सा, मैं वाल वधाए सन, मल मल के खोड़ी नी हीरे लिशकाए सन। हारां सिंगारां तो मैं वेली होई नी, तां अंबी थल्ले जा मैं चरखी चोई नी। आ बैठा सावे नी ओ चन्न प्यारा वी, मेरे दिल दियां प्रीतां दा सोहना विंजारा वी। किस्से परदेसां दे लामां दियां गल्लां नी। क्या खूबसूरत अल्फाज। लाम कहते हैं जंग को, कि वो मेरे सामने आ गया, मेरे सामने बैठ गया आके, और फिर हम वो किस्से स्टोरी सुना रहा है, जंग की स्टोरी। किस्से परदेसां दे लामां दियां गल्लां नी, कुमकार जहाज़ां दी, सागर दियां छल्लां नी, वैरी दे हल्ले ते मोहने दियां ठल्लां नी। किस्से परदेसां दे लामां दियां गल्लां नी, कुमकार जहाज़ां दी, सागर दियां छल्लां नी, वैरी दे हल्ले, यानी मेरे दुश्मन का हमला और मेरे महबूब का उसको फेस करना। वैरी दे हमले, वैरी दे हल्ले नी, मोहने दियां ठल्ला, ओ दसी जावे ते मैं परा हुंगारा नी। हुंगारा कितना खूबसूरत, हुंगारा समझते हैं। जब कोई बात सुनाते हैं ना, कोई स्टोरी सुनाते हैं,
تو اس کے جواب میں جب آپ کہتے ہیں نا جو کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ہنگارا. یعنی اب وہ سٹوری سنا رہا ہے اور میں اس کے جواب میں ہوں کر رہی ہوں، یعنی میں اس کا جب. اور دسی جاوے تے میں پرا ہنگارا نہیں اس گلاں کردے نو، پتیاں دی کھڑ کھڑ نے، کوئل دی کوکر نے، ونگاں دی چھڑ چھڑ نے، چرخی دی کوکر نے، منجے تے پا دتا تے کوک سما دیتا. اس گلاں کردے نو، پتیاں دی کھڑ کھڑ نے، کوئل دی کوکر نے، ونگاں دی چھڑ چھڑ نے، چرخی دی کوکر نے، منجے تے پا دتا تے کوک سما دیتا. تک ستا سونے نو چرخی دی چمرخ تو میں کالک لائی تے جا ستے سونے دے متھے تے لائی نہیں. چرخی دی چمرخ تو کالک لائی نہیں، جا ستے سونے دے متھے تے لائی نہیں. میں دوری ہوئی نہیں، میں چوری ہوئی نہیں، میں کھل کے ہسی نہیں، میں تاڑی لائی نہیں. وہ اٹھ کھلویا نہیں، گھبرایا ہویا نہیں، وہ بٹ بٹ تکے نہیں، میں کھڑ کھڑ ہساں نہیں، وہ مڑ مڑ پوچھے نہیں، میں گل نہ دساں نہیں. وہ اٹھ کھلویا نہیں، گھبرایا ہویا نہیں، وہ بٹ بٹ تکے نہیں، میں کھڑ کھڑ ہساں نہیں، وہ مڑ مڑ پوچھے نہیں، میں گل نہ دساں نہیں. تک شیشلا چرخی دا، چرخی کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے پرانے زمانے میں، آپ کو یاد ہوگا. تو وہ پریشان ہے کہ یہ کیوں ہنستی جا رہی ہے مجھے دیکھ کے. تو اس نے وہ شیشہ دیکھا تو اس کو وہ کالک نظر آئی. تک شیشلا چرخی دا، وہ پیچھے پجا نہیں، میں چنگی لائی نہیں، میں اگے اگے ساں، وہ پیچھے پیچھے سی، نسدے بھی جائیے نہیں، ہسدے بھی جائیے نہیں. منجی دے گردے نہیں، امبی دے گردے نہیں، اس مان جوانی دا میں ہٹھ زنانی دا، نسدے بھی جائیے نہیں، ہسدے بھی جائیے نہیں. منجی دے گردے نہیں، امبی دے گردے نہیں، وہ دی جتی چیکے نہیں. جتی پرانے زمانے میں ایک ہوتی تھی، اس میں سے آواز آتی تھی جتی. وہ دی جتی چیکے نہیں، میری چانجر چھڑکے نہیں. وہ دی جتی چیکے نہیں، میری چانجر چھڑکے نہیں، نسدے بھی جائیے نہیں، ہسدے بھی جائیے نہیں. جہاں ہف کے رہ گئی، وہ دی چنی میں، وہ دی پگڑی ٹہ گئی نہیں، میری چنی لے گئی نہیں. وہ دی پگڑی ٹہ گئی نہیں، میری چنی لے گئی. جہاں ہف کے رہ گئی نہیں، چپ کر کے بہ گئے. وہ کیا دیہڑا سی، وہ پاگاں والا سی، جس شبھ دیہڑے نہیں گھر میرا لاڑا سی. اج کھان ہواواں نہیں، اج ساڑن چھاواں نہیں، ترکھان صداواں نہیں، امبی کٹواواں نہیں. توبہ میں پلی جے، ہاڑا میں پلی جے، جی امبی کٹاں گی تے چڑھ کس دے اتے میں راہ ٹول دی تکاں گی. یہ وہی منموہن منموہن جی موہن یا اس زمانے میں موبائل فون نہیں ہوتا تھا نا، ویڈیو کال. یا دیٹس رائٹ. کس طرح آپ الفاظ سے اس کی پوری ویژول اصل بات یہ ہے ایستھیٹکس اس کے یہ آپ کے سامنے ایک ایگزیکٹلی جو ہے پینٹ یہ ہے بات پوری طرح سے آوازوں کے ساتھ. اور بیوٹیفلی آپ نے بہت اچھی زبردست بات کی. ایک دن یاد ہوگا ہم نے سب سے پہلی نشست جب ہم نے کی تھی یہاں پہ، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں کسی نے ایک پینٹنگ پیش کی، اور وہ پینٹنگ ایک خاتون کی تھی، اور اس کے پنڈلی پہ مور پنکھ کے ساتھ کوئی گدگدی کر رہا ہے، اور اس گدگدی کے نتیجے میں اس خاتون کے چہرے پہ آنے والی مسکراہٹ کو اس پینٹر نے پینٹ کیا ہے. یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ ایستھیٹکس آرٹ، اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محاکات. محاکات یہ ارسطو نے سب سے پہلی کتاب لکھی تھی پوئٹری کے بارے میں، اس میں یہ چیز تھی. محاکات کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یہ تو فارسی کا ہے. فارسی. ہاں، محاکات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی اور آپ پر وہ آپ کے باطن پر اس چیز کا جو اثر ہوا ہے اس کو اب آپ ٹرانسفارم کر رہے ہیں دوسرے بندے پہ. تو ایک شاعر پر جو بیتتی ہے، ایک علامہ صاحب کو دے لینا، علامہ صاحب کے سینے کے اندر، باطن کے اندر جو واردات ہوتے ہیں اس کو ایسے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں کہ دوسرا بندہ پڑھنے سے وہ تاثیر حاصل کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں محاکات. تو یہ بالکل اس نظم میں بھی اس کو آخری درجے میں ایسا فلما دیا ہے، اور پھر ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور پھر ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے، منجی، پیڑا، سوئی، کسیدہ، پابی. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک گاؤں میں رہنے والا بندہ جو ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کو جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اس نے سب کچھ اس کو فلما دیا. ٹھیک ہے، تو اسی کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. نہیں علامہ اقبال کے کلام کو. تو آج ہم نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے اپنے دکھ کا، اپنے درد کا اظہار کیا ہے
کہ مومن جو ہے, مسلمان جو ہے, وہ اس کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ قائم نہیں رہا. ٹھیک ہے, یہ بات کرنے کے بعد اب وہ شفٹ کریں گے اگلے مضمون کی طرف. یہ دیکھیں آپ کو شعر نظر آ رہا ہے نا جی, یہ خود طلسم کیسر و کسریٰ شکست, خود سر تخت ملوکیت نشست. تو یہ آپ دیکھیں, آپ ثبوت دے رہے ہیں, وہ پروف کر رہے ہیں کہ بندہ مومن کا جو قرآن مجید سے تعلق کٹا تو نتیجہ کیا نکلا. نتیجہ یہ نکلا کہ طلسم کہتے ہیں جادو کو, کیسر و کسریٰ کے جادو کو خود شکست دی, خود اس کو توڑا, اور پھر بعد میں کیا کیا, خود اسی تخت ملوکیت پہ بیٹھ گئے جا کے. تو یہ درد کا اظہار ہے, اس کو آخری درجے میں بیان کر دی. آپ کو پتہ ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, ہلک کسریٰ ولا کسریٰ بعدہ, ہلک قیصر ولا قیصر بعدہ, کہ کسریٰ ہلاک ہو گیا, اب کوئی کسریٰ اس کے بعد نہیں ہوگا, اور کیسر ہلاک ہو گیا, اب کوئی کیسر اس کے بعد نہیں. اس کا کیا مطلب تھا؟ امام ابن تیمیہ نے اس کا مطلب بتایا. انہوں نے کہا کہ اس کا آپ نے جو یہ دل لیا نا کہ کوئی کیسر ہلاک ہو گیا اور اس کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا, یہ نہیں تھا. اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کیسر سمجھتے ہیں نا, سیزر, تو کیسر ہلاک ہو گیا, اب کوئی کیسر نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہوئے اسی وقت ہوئے نا. یہی تو دکھ رو رہے ہیں وہ یہی تو دکھڑا رو رہے ہیں کہ خود طلسم کیسر و کسریٰ شکست, اور پھر بعد میں کیا کیا, خود سر تخت ملوکیت نشست. بلکہ اگلے آنے والا پیچھے والے کو مات دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کیسر کا بیٹا اب بادشاہ نہیں بنے گا, یہ مطلب نہیں تھا. محض نظام کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام یا قرآن جو نظام دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب ملوکیت نہیں ہوگی, ملوکیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن مسلمانوں نے کیوں ایکسپٹ کی ملوکیت؟ اس لیے وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ بندہ مومن سے قرآن ورد خود. لیکن ہم آج بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں اسی ملوکیت کو. ہماری غلط فہمی کی, اس پر ہم اگلی نشست میں تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ ملوکیت کیا ہے, یہ خلافت کیا ہے, یہ جمہوریت کیا ہے, علامہ اقبال کیا کہتے ہیں, کیس. آئی شور؟ اوکے, اچھا میں سمجھا وہ 3:30 بجے ختم ہونا ہے. اوکے, تھینک یو. ٹھیک ہے, تو ویسے ہی ہو گیا جیسے the king is dead, long live the king. یا تو یہ ہے کہ ملوکیت جو ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں علامہ اقبال, لیکن کس بنیاد پہ کر رہے ہیں بتائیں ذرا. قرآن کی بنیاد پہ, قرآن کی بنیاد. وہ اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں بیان کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ کہہ رہے ہیں قرآن اس کو قبول نہیں کرتا. دیکھیں کتنا انہوں نے خوبصورت پیچھے, یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں, اور خاص طور پہ یہاں سے دیکھیں, یہاں واضح الفاظ میں کہا منزل و مقصود قرآن دیگر است, رسم و آئین مسلمہ دیگر است. اس کا پروف دینے جا رہے ہیں وہ کہ قرآن کی منزل و مقصود کچھ اور ہے اور رسم و آئین مسلمان کچھ اور ہے. اب اس کی ایک آرگیومنٹ کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ, اور وہ کیا ہے کہ خود طلسم کیسر و کسریٰ شکست, خود سر تخت ملوکیت نشست. خود وہی کام کر دیا جس کو توڑا تھا. آپ 1000 دفعہ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کے پوائنٹ آف ویوز ہو سکتے ہیں جی کہ حضرت امیر معاویہ کی نیت نہیں ٹھیک ہوگی, مجبوری بن گئی ہوگی, آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, یا دوسری پارٹی کچھ اور کہہ سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید جس طرف آپ کو بلا رہا تھا اس کا ستیہ ناش ہو گیا. صدیوں تک ملوکیت, ڈکٹیٹرشپ وہ رہی. اس سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا. آپ یہ جتنی مرضی کہہ لیں کہ بھئی یہ مجبوری بن گئی تھی, یا یہ ہو گیا تھا, یا وہ ہو گیا تھا, وغیرہ وغیرہ, اس پہ آپ یہ تو آپ ایکسکیوز دے رہے ہیں ان کو. ایگزیکٹلی, پر وہ خدا جج کرتا ہے نا, کیونکہ وہ نیت کی بات ہے. رائٹ, اس کو وہ ہمارا کام نہیں ہے. تو ہم تو دیکھ لیں کہ نتائج فکر کیا ہے, جو امپیکٹ ہوا سوسائٹی پہ اور پھر جنریشن پہ آگے, تو اس سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا. وہ آپ دیکھیں کہ صدیوں تک وہی ڈکٹیٹرشپ رہی, وہی ملوکیت رہی, لیکن قرآن کا یہ سبق نہیں ہے, قرآن کا یہ نظام نہیں ہے, قرآن نے یہ نہیں کہا. آپ دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں. تا نہال سلطنت قوت گرفت, جب سلطنت کا پودا اس نے قوت پکڑی,
सल्तनत के उस पौधे ने, ये कौन सा पौधा है, वही खिलाफत राशिदा का, ठीक है। जो ही उसने कुव्वत पकड़ी, ता निहाले, निहाल वैसे कहते हैं छोटे, हाँ जो क्या कहते हैं उसको, पनीरी या यस, हाँ वो छोटा छोटा वाला जो नाजुक होता है, यूं ही उसने कुछ कुव्वत पकड़ी, दीन नक्शज मलूकियत गिरफ्त, तो उस अभी उसने पकड़ा ही था मजबूती अपने, तो मलूकियत ने पकड़ ली। मलूकियत के नकूश ने उसके दीन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मलूकियत के नकूश ने उसके दीन को, उस पौधे के दीन को अपनी गिरफ्त में, इकबाल के दर्द का एहसास एग्जैक्टली इससे वो देखे ना कि किस तड़प से वो ये बात बता रहे हैं। ता निहाले सल्तनत कुव्वत गिरफ्त, दीन नक्शज मलूकियत गिरफ्त, आज मलूकियत निगाह गर्दद दिगर, गर्दद ये मज़ारे है, गर्दीदन गर्दद हो जाती है, आज मलूकियत, मलूकियत से निगाह जो है बदल जाती है, वो कुछ और हो जाती है। निगाह से क्या मुराद है, जाविया निगाह, आउटलुक आपकी सोच, जाविया निगाह, आपकी सोच, आपका फिक्र, ठीक है, वो बदल जाता जैसे मुसलमानों का बदल गया है। है। एग्जैक्टली तो उसका जी मलूकियत का मतलब ये पावर ही है, इंपीरियलिज्म, नॉट पावर, क्योंकि पावर तो जमहूरियत में भी होती है ना, यानी डिक्टेटरशिप, ठीक है ना। आप यूँ कह लें कि जमहूरियत जिन अल्फाज में आज इस्तेमाल होती है, नॉट एग्जैक्टली, बट वो निज़ाम जमहूरियत का, उसका ऑपोजिट, उसको कहते हैं मलूकियत, किंगडम। मलक कहते हैं ना बादशाह को, तो कि मलूकियत यानी वो बादशाहत। तो आज मलूकियत निगाह गर्दद दिगर, अक्ल होशो रस्म राह गर्दद दिगर, ना सिर्फ अक्ल, होश, रस्म और राह गर्दद, सब बदल जाता है, बदल जाता है। समझ गए, अक्ल होश भी बदल जाता है और रस्म और राह भी बदल जाती है, फिक्र नहीं रहता। यस, तो ये मलूकियत के नताइज बयान कर रहे हैं, और किस दुख से बयान कर रहे हैं कि हमारे मुसलमानों का चूँकि कुरान मजीद से ताल्लुक़ टूटा, तो उसका फिर ये नतीजा निकला, ठीक है ना। हाँ मुझे याद आ गया, पिछली नशिस्त में हमने इज्तिहाद की बात की थी, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि क्या थीम था। तो गुज़श्ता नशिस्त में हमने यही कुरान मजीद से ताल्लुक़ के टूटने का नतीजा क्या था कि अब इज्तिहाद बाकी नहीं रहा, अब जो है वो अपनी जो उस पर उस तरह थॉट प्रोसेस नहीं होता, तो ये नुकसान हुआ। आज की थीम क्या है, मलूकियत, कि कुरान मजीद से रिश्ता टूटने का नतीजा क्या निकला, ठीक है जी। तो आज मलूकियत निगाह गर्दद दिगर, अक्लो होशो रस्मो राह गर्दद दिगर, अक्लो होश जो है वो भी गया, कोई दीगर हो जाता है, और रस्म राह भी, यानी ना आपका तौर तरीका ठीक रहता है और ना आपके, अगर अक्ल और होश चला गया तो कुछ भी ना रहा। कुछ भी बाकी ना, तो आपके थॉट्स, आपका होश, आपकी सब जो है ना वो बदल जाती है। अगर कोई लफ्ज़ या कोई वो हो तो मुझे रोक के ज़रा पूछिएगा ज़रूर। आगे चलते हैं। पाए खुद मोहकम गुजार अंदर नबर्द, पाए खुद अपना पाँव, मोहकम गुजार उसको मजबूत कर, अंदर नबर्द इस जंग में, कौन सी जंग में, जो मौजूदा ज़माने का, जो जिस ज़माने में हम जी रहे हैं उसकी जो कशमकश है। आप बताएं, आपका नाम क्या है, इनका ये, हाँ आपको समझ आ रही है, व्हाट्स योर नेम, बताएं किस, नहीं कौन सी जंग है जिसमें अपने पाँव को मजबूत, आप बताएं शहरीन। वेरी सिंपल, ये कहते अपनी इस जंग में अपने पाँव को मजबूत रखो, ये कह रहा है ना मिसरा, तो मैं कह रहा हूँ किस जंग में, कुरान की चलने की, खैर और शर की जो चलने की, खैर और शर, मलूकियत की और जमहूरियत की, ये जो बाइनरीज हैं, ये जो डाइकोटमी है कि एक काम कुरान कह रहा है और आपने मलूकियत कर लिया, तो ये जो नबर्द है इसमें अपने पाँव को क्या करो, मजबूत। वाज़ेह हुई बात, समझ आई इस बात की या नहीं आपको, मगर इस पे आम बंदा क्या कर सकता है? अभी बताएंगे वो बताएंगे, अभी तो आप समझें कि ये वो
पहले आप उनके ज़रा शूज़ में चले जाएं, वो उनका दुख देखें। पहला दुख ये है कि आपने कुरान से ताल्लुक़, दूसरा दुख क्या है कि आपने जो उसका जो उलट काम था वो कर लिया। खुद आपके रसालत में सल्लम खुद फरमा रहे हैं कि मैंने हालाका कैसर वला कैसर बाद हो व हालाका किसरा वला किसरा बाद हो कैर, और आप खुद वही काम कर रहे हैं। तो ये जो दुख है उनका पहला ये, और इसकी जो ये डाइकॉटमी है या इसकी जो बाइनरी बन रही है, इसको नबर्द कहा है। तो इसमें अब वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आप अपने पाए खुद मुहकम गुजार अंदर नबर्द। वो कैसे होगा वो आगे बताएंगे। गिरद ई लातो हुबल दीगर मगर्द, समझ आई? गिरद ई, इसके गिर्द, किसके गिर्द? ई लातो हुबल, ये जो बुत थे, इन बुतों के गिर्द दीगर मगर्द, दोबारा से गर्दिश ना करो, इनका तवाफ ना करो। दीगर तो समझते हैं ना आप? हाँ, मगर्द समझते हैं, गर्दद से और फिर मगर्द ना करो, उसकी नफी हो गई। तो गिरद ई लातो हुबल दीगर मगर्द, मिल्लते मी खाहिदी दुनियाए पीर। इस दुनिया पीर को, इस बूढ़ी दुनिया को एक नई मिल्लत चाहिए, एक नई कौम चाहिए। मिल्लते मी खाहिद ई दुनियाए पीर आके बाशिद हम बशीरो हम नज़ीर। और वो मिल्लत आए और वो बशीर भी हो नज़ीर भी हो, वो बशारत भी दे और ख़बरदार भी करे, वो शहादत हक़ की अलमबरदार हो, वो मिल्लत चाहिए। मिल्लते मी खाहिदी दुनियाए पीर आके बाशिद हम बशीरो हम नज़ीर। समझ आ गई इसकी? आगे चलें। दास्ताने कोह नशुस्ती बाब बाब फ़िक्र रा रोशन कुनज़ उम्मुल किताब। दास्ताने कोहना, पुरानी दास्तानें, पुरानी स्टोरीज़। शुस्ती, शुस्तन से है ना, शुस्ता धोना, तो शुस्ती तूने धो डाले, बाब बाब उसका एक एक चैप्टर, पुरानी दास्तानों या पुरानी स्टोरीज़ का एक एक चैप्टर तुमने धो डाला। लेकिन फ़िक्र रा रोशन कुनज़ उम्मुल किताब, बहुत ही खूबसूरत मिसरा है ये, इतना कि बस इसको तो समझ ले अपनी टेबल पे लिख के लगा लेना चाहिए। फ़िक्र रा रोशन कुनज़ उम्मुल किताब, अपने फ़िक्र को, अपनी थॉट्स को रोशन करो उम्मुल किताब से, कुरान से। उम्मुल किताब क्या है, क्यों कहा है उम्मुल किताब, कौन बताएगा? सारी किताबों की माँ है। वेरी गुड। क्या है इसका मतलब क्या है? The source of all knowledge is the source of all the books. यहाँ से किताब शुरू माँ जो होती है उसके बतन से, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो उलूम आपके हाथ में हैं, तफासीर हैं, अहादीस हैं, उलूम बलागा हैं, उलूम लुगा हैं, फ़िक़ह है, जो कुछ भी है, ये सब कुछ फ़ुरू हैं, ये सब ब्रांचेस हैं, इसे अखज़ किया जा सकता है। ये सब ब्रांचेस हैं। उम्मुल किताब क्या है? कुरान। असूल दीन। तो लिहाजा वो उन सारी चीज़ों की नफ़ी नहीं कर रहे। ये वो आप ज़रा याद करें, पिछली दफ़ा हमारी बात हुई थी, द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम, अल्लामा इकबाल की किताब का नाम है ना, द रिकन्स्ट्रक्शन यानी री एग्जामिनेशन या री एवेल्यूएशन किसका? रिलीजियस थाट्स का। व्हाट आर रिलीजियस थाट्स? ये सारी फ़ुरू, ये सारी ब्रांचेस, यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िक़ह है, जैसे हदीस है, जैसे लुगत की चीज़ें हैं, तफसीर हैं, सारी चीज़ें, हदीस, जितनी चीज़ें हैं, जितने उलूम हैं, ये सब रिलीजियस थाट्स है। रिलीजियस थाट्स, नॉट रिलीजन। रिलीजन क्या है, कौन बताएगा? उम्मुल किताब। यस, अभी आज हमने बड़ी तफसील से देखा ना, कुरान एंड सुन्ना। रिलीजन क्या है? कुरान एंड सुन्ना। और वो कहाँ से मिलेगा? यस। तो रसालत माब सल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात दी हमा उस्त, यह है रिलीजन। और उसमें से सबसे बुनियादी हैसियत किसको है? उम्मुल किताब को, कुरान को। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के कलाम की हैसियत से पेश हुई है, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है। तो लिहाजा फ़िक्र रा रोशन कुनज़ उम्मुल किताब, ये मिसरा याद कर लें सब लोग।
फ़िक्र रा रोशन कुनज़ उम्मुल किताब, कि कुरान मजीद की रोशनी से अपने थॉट्स को, अपने फ़िक्र को रोशन कर लो। ठीक है, ये है वो असल बात। आगे बढ़ें। बासिया फामा यदे बैज़ा के दाद, ये जो स्या फाम बद्दू थे अरब, इनको यदे बैज़ा किसने दिया, क्या दाद किसने दिया? स्या फाम जो बद्दू थे उनको रोशन, यदे बैज़ा समझते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम क्या बात, यदे बैज़ा, तो उनको यदे बैज़ा किसने दिया, क्या दाद? मुजदा ला कैसरो किसरा क्या दाद। ये जो मुजदा है, ये जो हदीस मैंने अभी आपको सुनाई, ये किसने दी? ला कैसरो ला किसरा, ये किसने दी? यस, तो वो एक तरह से इस्तिफाम करके उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं। बास ला कैसरो किसरा कैदाद, के ला कैसर, ला का क्या मतलब है? नहीं, ये हदीस के अल्फाज हैं। ला का मतलब है नहीं, तो कैसर और किसरा को निगेट कर रहे हैं कि असल में कैसर एक बादशाह का नाम था, किसरा दूसरे बादशाह का नाम था, तो उसके निगेशन का मतलब है किंगडम की, यानी मलूकियत की निगेशन। जी, तो निगेशन कर रहे हैं कि वो किसने हमें ये मुजदा दिया जी, कि वो नहीं है, नहीं है, don't follow the एग्जैक्टली, तो रसूलुल्लाह ने दिया। हाँ, तो मुजदा तो दिया, लेकिन हम लोगों ने तो अमल नहीं किया। वो यही तो रो रहे हैं ना कि हमने उस पर अमल नहीं किया। बासिया फामा यदे बैज़ा कैदाद मुजदाए ला कैसरो किसरा कैदाद। अब आ जाएं, दर गुज़र अज जलवा हाय रंग रंग खेशरा दरियाब अज तरके फरंग। बड़ा फेवरेट मजमून है अल्लामा इकबाल का। दर गुज़र अज जलवा हाय रंग रंग, ये जो भात भात की नई नई चीज़ें हैं, नए नए रंग हैं फरंग के, वेस्टर्न्स के। खेश या दरियाब अज तरके फरंग, ये जो टर्म है ना तरके फरंग, क्या बात है। आपको पता है तसव्वुफ की टर्म है ना तरके लज़ात, दुनियावी लज्जतों से आप अपने आप को हटा, तो क्या खूबसूरत लिखा है तरके फरंग। तो तुम इन फरंग से किनारा कशी इख्तियार करो और खेश या दरियाब अपने आप को याफ्त करो, अपने आप की तलाश करो, अपने खुद को तलाश करो, उनसे दूर हो जाओ। दर गुज़र अज जलवा हाय, उनके जो रंगा रंग तुम्हें नज़र आते हैं ना, इनसे मरूब मत हो जाओ, इनसे मशहूर मत हो जाओ। हाँ, इनसे इज्तनाब करो। ठीक है, दर गुज़र का एक तो मतलब उर्दू वाला होता है ना हमारा कि माफ़ कर दो, दर गुज़र का, तो असल में है कि उससे इज्तनाब, उससे छोड़ दो। खेश रा दरियाब अज तरके फरंग, ये पिछली दफ़ा आपने एक सवाल किया था इससे मुतल्लिक़, मैं उसी को थोड़ा सा इसके हवाले से और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब हम देखते हैं ना कि अल्लामा इकबाल फरंग से इतना क्यों ये पिछली दफ़ा एलर्जिक हैं, और इल्म के हवाले से भी बात हो रही थी, मुझे याद नहीं कि ज़ीरकी वाली बात हो रही थी पिछली नशिस्त में कि गरबियाँ राज़ीर की, इस तरह का मिसरा था, मुझे भूल गया। तो कहने का मतलब ये है कि अक्ल तो, इल्म और अक्ल तो, अखलाक तो इनमें बहुत है ना वेस्टर्न लोगों में इस वक्त। तो हम देखते हैं क्या वजह है कि अल्लामा इकबाल जो है वो बहुत एलर्जिक हैं उनसे, और उनको बहुत तरके फ़रंग कहते हैं, साफ़ अल्फाज में कहते हैं कि तरके फ़रंग करो। ठीक है, तो क्या रीज़न हो सकती है? तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो है, जो आम तौर पे हम उसको उससे सरफ़ नज़र कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, वो ये है कि अल्लामा इकबाल को हमें लाज़िमन उस कॉन्टेक्स्ट में देखना है जिस वक्त के फ़रंग की वो बात कर रहे हैं। It's not 2025, it's actually 1930। जब लोग हुकूमत करते थे हम सब, और उसकी सबसे बड़ी जो बात थी वो थी कलोनियलिज्म। उस लेवल पे तो नहीं, उस लेवल पे तो नहीं, उससे वर्स है, एग्जैक्टली, लेकिन उससे वर्स है। हम अच्छा, मानने को तैयार नहीं ना, हमारी कॉलोनियल थिंकिंग बदली। मैं आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस लेवल पे जो तरके वो कहते हैं, तरके फ़रंग मिसाल के तौर पे, या उनके उलूम से ही, पिछली दफ़ा हमने कहा कि उलूम से ही फ़ायदा ना उठाओ, ये ना करो, वो ना। आज उसकी बड़ी तफसील वो बताएंगे इसी आगे वाले शेरों में कि असल में वो जैसे कह रहे हैं ना कि उस वक़्त खुल के था तो आज खुल के नहीं है। इसी अभी अगले मिसरे में आप देखेंगे मकर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नीचे।
मकर गरबियाँ, मकर समझते हैं ना, जी जी तो अभी उसका बताएंगे वो, यू आर ट्रू। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बेशुमार पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनके बारे में ये सवाल हमारे अंदर पैदा होता है कि हमें उसको क्या, उसके बारे में क्या करना है, उसके बारे में फिर मैं क्या करूँ दयानतदाराना। जी एक वो है कि अल्लामा इकबाल ने हर वक्त तर्क फरंग की बात नहीं की, उनका उन्हीं का शेर है ना, मशरिक से हो बेजार ना मगरिब से हजर कर, हर फितरत का तकाजा है कि हर शब को सहर कर, सहर तो वो कर। नहीं हमें कहते कि आप वो करें, इसको भी समझना होगा हमें कि उससे आपने, जिस तरह आप कहते हैं मरऊब नहीं होना कि अपने आप को भूल जाएंगे, वी जस्ट लूज आवरसेल्व्स टू द वेस्ट, उससे मना कर रहे हैं। Exactly. जिस तरह हम आते हैं ना, हम अपना लॉस ऑफ आइडेंटिटी, हमें भूल ही जाते हैं हम आए कहाँ से हैं, हमारी रूट्स क्या हैं, हम आके बिल्कुल उनके रंग में रंगे जाते हैं, उससे वो मना करें। वरना तो बहुत सारी जबरदस्त आपने बात की। वेस्टर्न एजुकेशन सारी उनकी अपनी है। ऑक्सफोर्ड से पढ़ के जाके एग्जैक्टली। उधर गए हैं, और जर्मनी में, और जर्मन में आपका सारा अपने पीएचडी किया। की सारी की सारी सारा कुछ उन्होंने वेस्ट में मरऊब नहीं हुए, मरऊब नहीं, लेकिन बात यह कि उनका फहम या हमारे में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हम यही चीज़ आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पर भी कि नहीं वो तो रसूलुल्लाह थे, तो फिर हमारे लिए वो अपना एग्जाम्पल क्यों छोड़ के गए? हम अपने लिए एक्सक्यूज बना लेते हैं, हम तो नहीं फॉलो कर सकते, नहीं हम कर सकते हैं। यही तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैं जानता ये हूं बड़ी कि अच्छी तुम्हारे आपने अंदर बात क्या कही है। potential तो मैं एग्जैक्टली ये जी। लेकिन एक बात आपकी, एग्री विद यू 100%, बट आई एम थिंकिंग कि इकबाल का जो एक्सपीरियंस फ्रंक के साथ था वहाँ रहने के बाद, he understood them much better than common Muslims at the time of India and Pakistan. तो वो अपने ज़ाती तजुर्बे की बिना पर ये बात कह रहे हैं कि उनसे हज़र करो, उनसे दूर रहो, उनसे बचो। दैट्स ट्रू। असल बात वही है जी, आप बताएं। एग्जैक्टली। तो बस ये बात, बुनियादी बात ये है कि हमें अल्लामा इकबाल की हर बात को उसके कॉन्टेक्स्ट में रख के देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका इतलाक हम हर जगह पे उसी तरह करें। उन्होंने अलग अलग अलग, जैसे अभी मलूकियत की बात कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर के बाद जमहूरियत के खिलाफ बात कर रहे हो, किया हुआ है ना, बल्कि इतना उनको पुट डाउन करते हैं Exactly. और तसव्वुफ में बिल्कुल स्टीप्ड हैं। खुद इसी तरह steeped फलसफे की हैं। बात करते हैं, फलसफे के खिलाफ बताते हैं, खुद बिल्कुल। फलसफादान है। जैसे नाज और न्याज की बात करते हैं तो ही वांट्स अस टू टेक द मिडिल पाथ, के दरमियान में आप आए, बैलेंस में। तो हर उसके चीज़ के। हर एक को उसके कॉन्टेक्स्ट में रख के हमें देखना चाहिए। मुझे अगले शेर को बड़ा इंतजार है। अच्छा, चलें अगले शेर पे हम कंप्लीट करते हैं आज की सेशन को। गर्ज मकरे गरबियाँ बाशी खबीर, अगर तुम वेस्टर्न्स के मकर से बाखबर होना चाहते हो। यहाँ इन्होंने गरीबा लिखा हुआ पहले है। भी गरीबा अच्छा। लिखा हुआ था, अभी भी अच्छा, ये हाँ, ये मिसप्रिंट है जी, घर भी यहाँ पहले जी। अब गरबियाँ जी। बन गया। हाँ, दूसरे शेर में भी गरीबा अच्छा, मैं गर्मियाँ हो जाएगा जी। वो भी मैं ठीक कर दूंगा। गरबियाँ हैं, गरीबा नहीं है। बस कहाँ है वो? वो फर्स्ट सेकंड शेर था वो जो हम पढ़ रहे थे। इससे भी ऊपर। ओके, हाँ ये जी, ये दिस वन। शर्कियाँ हम गरबियाँ दर पेचता। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो गर्ज मकरे गरबियाँ बाशी खबीर, रू बही बगजार और शेरी पेशागीर। रूप ही बगजार और शेरी पेशागीर, अगर तू हाँ। इन वेस्टर्न्स के मकरो फरेब को जानना चाहता है, इससे बाखबर रहना चाहता है, तो फिर क्या कर। रूबही कहते हैं लोमड़ी को, तो लोमड़ी का पेशा छोड़ दे और शेरी का पेशा इख्तियार कर। जी, तो हम लोमड़ी बनना बंद कर देना। हम आगे बताएंगे आगे कि इसमें फ़र्क क्या है, लेकिन उस यहाँ रोकते हैं हम इंशाल्लाह। आगे वाले अशार जो हैं, दे आर वन ऑफ द टॉप, जो मैं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ असल में कि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लामा इकबाल के कलाम को, इस तरह नहीं कि हम कोई किताब ख़त्म कर रहे हैं या कोई पता नहीं पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे नहीं। जो मेरा जो चाहता हूँ मैं ये है कि अल्लामा इकबाल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आप कहते हैं एपिस्टेमिक कॉन्सेप्ट्स, उनके बारे में हमें पता चल। जैसे हम कहते हैं खुदी क्या होती है, ज़ौक़ व शौक़ क्या होता है, ज़िक्र व फ़िक्र क्या होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें पता हो कि अल्लामा इकबाल इनको किन मानों में लेते हैं। जब ये पता चल जाएगा,
پھر دنیا کا ہر شعر آپ کے سامنے آئے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کوئی لفظ مشکل ہوگا، زیادہ سے زیادہ وہ آپ ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی. تو آگے آنے والے جو اشعار ہیں اس میں وہ بتائیں گے کہ لومڑی سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا مراد ہے. سوری آگے والے میں ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کو ہم دیکھیں گے، اور آگے والے اشعار میں جو اس میں کاپی بھی نہیں ہو سکے اس میں بتاؤں گا کہ فقر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ فقر کیا چیز ہے، پھر یہ کہ ذکر و فکر کیا چیز ہے، پھر یہ کہ ذوق و شوق کیا چیز ہے وغیرہ. تو یہ سارے جو کانسیپٹس ہیں دیز آر ویری امپورٹنٹ. تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ نشست میں انشاءاللہ ہم کریں گے.